السلام علیکم ناظرین. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے عراق پہ جب حملہ کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ عراق کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں جس کو انہوں نے نام دیا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، یعنی یہ تباہی پھیلانے والے، وسیع پیمانے پہ تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں عراق کو روکنا پڑے گا ورنہ پورے خطے کا جو امن ہے وہ خراب ہو جائے گا. یہ جو عراق پہ جنگ ہوئی 2003 میں، وہ پھیل کے پھر سیریا تک گئی، لیبیا تک گئی، اور بہت شدید تباہی ہوئی عراق میں بھی، اس سے باہر بھی. اور جو پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے، صحافی تھے اور تاریخ دان تھے، وہ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا پورا بیانیہ تھا، یہ اصل میں ویپنز آف میس ڈسٹریکشن کا بیانیہ تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا الزام تھا صدام حسین پہ عراق پہ، وہ جھوٹا تھا. پھر کیوں یہ الزام لگایا صدام حسین پہ جارج بش نے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کے اندرونی معاملات خراب ہو رہے تھے، معیشت بھی خراب ہو رہی تھی، تارکین وطن کے ساتھ بھی جو معاملات تھے خراب ہو رہے تھے، قانونی مسائل بھی، آئینی مسائل بھی بڑھ رہے تھے، لوگوں میں ایک بیگانگی تھی، ہلچل تھی، غصہ تھا. اس سب سے توجہ ہٹانے کے لیے صدر جارج بش نے ایک بہانہ ڈھونڈا اور عراق میں حملے کی تیاری شروع کی. یعنی لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ایک بیانیہ بنایا گیا. اور جو امریکی بہت بڑے مفکر ہیں نوم چومسکی، وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومتیں اور ریاستیں عمومی طور پہ کرتی ہیں اور اس کو ٹائٹل دیتے ہیں مینوفیکچرنگ کنسینٹ. یعنی جو آپ کا کسی بھی معاشرے کے اندر جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے، ریاستوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ترتیب دیا جائے، اس کو ایک طرح سے کنٹرول کیا جائے. پوری ایک مشین بنتی ہے ریاستی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور اس میں جو بہترین طریقہ ہے کنٹرول کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ کہو کہ اصل دشمن جو ہے وہ ہم نہیں، یعنی جو حکمران طبقات ہیں جو آپ کو لوٹ رہے ہیں، جو آپ اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے، جو آپ نے جو ہم پہ ایک طرح سے ٹرسٹ کیا ہے ووٹ دے کے، اس ٹرسٹ کے مطابق ہم کام نہیں کر رہے، بلکہ اصل دشمن جو ہے وہ مسلمان ہے، وہ تارکین وطن ہے، وہ سیاہ فام ہے، وہ نارتھ کوریا ہے، وہ سیریا ہے، تاکہ لوکل جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات نہ ہو سکے. اور یہ ظاہر ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، پاکستان میں تو اس سے زیادہ بہتر اس حربے کا استعمال میں خیال کسی اور ملک نے شاید نہ کیا ہو، کیونکہ ہماری ریاست نے تو شروع سے یہ ایک بیانیہ یہ دیا ہے کہ پاکستان کے جو پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے اس کو خطرہ ہے، مسلسل خطرہ رہا ہے 47 سے، کیونکہ جو پہلی بار حکومت ٹوٹی تھی ادھر وہ 48 میں ٹوٹی تھی سندھ گورنمنٹ، اور وہ اس پہ ظاہر ہے یہی کہا گیا کہ ملک جو قومی سلامتی ہے اس کو خطرہ ہے. اور آج تک یہ بات کی جا رہی ہے کہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے، اور اس کی بنیاد پہ یہاں پہ جو ہمارے جرنیل ہیں، ہماری جو بیوروکریسی ہے، اس کا جو قبضہ ہے وہ بھی بڑھا، اور جعلی سیاستدان سامنے آئے، عوامی نمائندے سامنے نہیں آ سکے. اور اس میں جو سب سے زیادہ جب بھی کوئی مزاحمت کرتا تھا اس پہ الزام کیا لگتا تھا؟ اس پہ الزام یہی لگتا تھا کہ یہ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں، را ایجنٹ ہیں. اور یہ بات میں اکثر کرتا ہوں کہ اگر آپ موازنہ کریں کہ جن لوگوں پہ را کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا ہے پاکستان کی تاریخ میں، اس میں فاطمہ جناح بھی ہیں مادر ملت، اس میں شیخ مجیب بھی ہیں، اس میں بھٹو صاحب بھی ہیں، اس میں بادشاہ خان بھی ہیں، اس میں جی ایم سید بھی ہیں، اس میں الطاف حسین بھی، نواز شریف بھی، بے نظیر بھٹو صاحب بھی، اور اب عمران خان صاحب پہ بھی آج کل لگ رہا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جو را ہے وہ پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہے، کیونکہ اتنے لوگ جو ہیں سارے مقبول لوگ را کے ایجنٹ ہیں. یہ ایک بہت ہی خطرناک ایک طریقہ ہے ڈیبیٹ کو ختم کرنے کا، ڈسٹریکٹ کرنے کا. اچھا، جب آپ قومی سلامتی کا نہیں استعمال کرتے تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ آپ سکینڈلز لے کر آتے ہو. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ لیڈر نے اس سے فون پہ یہ بات کر دی، یہ ہو گیا. بل کلنٹن کے آپ کو یاد ہے بڑے بڑے سکینڈل نکلے تھے، اور بھی کئی لوگوں کے دنیا بھر میں کوشش ہوتی ہے میڈیا کی کہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے آپ اس کے بجائے کہ وہ سیاست پہ اور بحران پہ، معاشی سیاسی بحران پہ بات کریں، عالمی صورتحال پہ بات کریں، اپنی زندگی کے مسائل پہ، اپنے ایشوز پہ بات کریں، آپ کسی ایک کوئی چسکا والی چیز لے لو، اس کو آپ بڑا ایشو بنا دو. ابھی آپ ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں جو مودی سرکار ہے اس نے مسلسل
لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت ہندوستان کے اندر انمپلائمنٹ، بے روزگاری بہت بڑھ چکی ہے، مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے. لیکن اس وقت اگر آپ ٹویٹر دیکھیں انڈیا کا اور سوشل میڈیا دیکھیں تو نمبر 1 ایشو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو پٹھان فلم آ رہی ہے اس میں جو ایک گانا آیا ہے بے شرم، اس میں شاہ رخ خان صاحب اور دیپکا جو ہیں ان کا ایک ڈانس ہے، اور اس میں جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں دیپکا صاحبہ نے وہ اورنج ہیں. تو ان کا کہ یہ اورنج جو کلر ہے سیفرون، یہ ہندو مذہب کا کلر ہے. اب آپ دیکھیں اورنج حالانکہ کتنے لوگوں نے ماضی میں پہلے مسئلہ نہیں ہوا، لیکن کیونکہ یہ ہندو مذہب کا کلر ہے اس لیے دیپکا نے یہ کپڑے پہن کے ہندوؤں کی بےزتی کی ہے اور پورے ہندو مذہب کی توہین کی ہے، اور ان کے خلاف FIR کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. انہیں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ شاہ رخ خان صاحب نے جو ہندو انتہا پسند تھے، جو RSS تھی، جو ہندوتوا والے تھے، ان کے آگے سر نہیں جھکایا. انہوں نے اپنی پوزیشن قائم رکھی، ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کیا گیا، اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے. اسی طرح دیپکا، آپ کو شاید یاد ہو جب JNU میں حملہ کیا گیا تھا ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے، ترقی پسند طلباء پہ ایک خاتون کو مارا گیا تھا، وہ طالب علم تھیں JNU کی. تو دیپکا ان کے حق میں وہاں پہ ایک مظاہرے پہ چلی گئی تھیں اور ساتھ کھڑی ہو گئی تھیں. یہ وہ انڈیا ہے جس کے اندر بڑے بڑے امیتابھ بچن صاحب، اکشے کمار صاحب، باقی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ نہیں بول پاتے، اور دیپکا اور شاہ رخ خان دونوں نے کچھ جگہوں پہ پوزیشن لی، اور اس کا اب ان کو جو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس فلم کو ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصل مقصد اس کا کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ جو حقیقی ایشوز ہیں، جو مہنگائی کے ایشوز ہیں، جو بے روزگاری کے ایشوز ہیں، جو انتہا پسندی کے ایشوز ہیں، اس کے اوپر بات نہ کریں، اور یہ جنہیں اب کہا جاتا ہے کلچرل وارز، یعنی تہذیبی جنگوں کے اندر لوگوں کو الجھا دیا جائے. یہ جارج بش کی بھی کوشش تھی کہ کلیش آف سویلائزیشنز کیا جائے، یعنی تہذیبی جنگیں کی جائیں جس کی وجہ سے لوگ یہ بھول جائیں کہ میرا استحصال کرنے والا، اگر میں مسلمان ہوں تو میرا استحصال کرنے والا مسلمان ہے، میں گورا ہوں تو میرا استحصال کرنے والا گورا ہے، میں ہندو ہوں تو میرا استحصال کرنے والا ہندو ہے. یہ چھوڑ کے لوگ یہ سوچیں کہ نہیں میرا استحصال کرنے والا یہودی ہے، گورا سوچے میرا استحصال کرنے والا مسلمان ہے، ہندو سوچے میرا استحصال کرنے والا مسلمان. یہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے طریقہ کار ہیں، اور یہ جیسے جیسے دنیا بھر میں سرمایہ داری کا، گلوبل کیپٹلزم کا بحران بڑھے گا اور بڑھ رہا ہے، اس طرح آپ دیکھیں گے کلچرل وارز بڑھتی جائیں گی. اور اس کی بنیاد جو ہے وہ ظاہر سیمیول پی ہنٹنگٹن کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، پہلے ان کا آرٹیکل تھا، پھر انہوں نے اس کو کتاب میں تبدیل کیا، کلیش آف سویلائزیشنز، یعنی تہذیبوں کا ایک تصادم ہونے والا ہے، اور ہمیں اپنی تہذیب کو دیکھنا ہے، اور اب جو مستقبل کی لڑائیاں ہیں وہ تہذیبوں کی بنیاد پہ ہوں گی. حالانکہ میں کبھی اس پہ پھر ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے، لیکن میرے خیال میں بہت ہی فضول قسم کی ایک تھیوری ہے، کیونکہ اگر تہذیب کا بحران ہو تو پھر تو اس کا یہ ہونا چاہیے کہ سارے ایک تہذیب والے سب لوگ ایک طرح ان کو سوچنا چاہیے. لیکن نہیں، ہمارے اپنے ملک میں بھی لڑائیاں ہیں، ہندوستان کے اندر بھی لوگ مزاحمت کر رہے ہیں، امریکہ کے اندر بھی لوگ امریکی شرافیہ کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں. جو تضاد ہے، جو تصادم ہے، وہ ہمیشہ سے رہا ہے ان لوگوں کا جو حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور میرے خیال جو اس وقت دنیا بھر میں ہمیں واپس جس روایت کو لانے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ جو انصاف اور حق کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں، جو محکوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا ساتھ دیا جائے. اچھا، ایک بات پاکستان کے حوالے سے میں ضرور کر دوں کہ پاکستان کے اس وقت اگر آپ حالات دیکھیں تو اشرافیہ کن چیزوں سے ہمارا جو دھیان ہے ہٹانا چاہ رہی ہے. سچ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان دنیا کے اندر اگر کہیں پہ بھی پاکستان کے اوپر بات کی جائے تو وہ بات ہوتی ہے فلڈز کے حوالے سے، کہ پاکستان کلائمیٹ چینج کا وکٹم ہے. یہاں پہ بہت شدید قسم کی تباہی ہوئی ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، فلڈز کے حوالے سے. اور اس نہ صرف 3-3.5 کروڑ لوگ متاثر ہوئے اور 25-30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے ہمیں، بلکہ اس وقت
सिंध के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर लाखों लोग हैं जो ना सिर्फ बेघर हैं बल्कि इससे भी ज़्यादा कई गुना लोग वो हैं जिनको पूरा खाना नहीं मिल रहा। वो सर्दी में बाहर बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि उनकी कोई मदद की जाए। जहाँ पे हम काम करते हैं लाहौर में चुंगी मरसदू के इलाके में, वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए 500 रुपया नहीं दे पा रहे उनकी फ़ीस भरने के लिए। पानी जो है, हमारे साथी हैं नौशीन जैदी साहिबा, प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, कैंसर सेंटर की वहाँ पे चेयरपर्सन हैं। उनकी रिसर्च है कि लाहौर के कई इलाक़ों में पानी जो है वो जहर बन चुका है। ये फ़लस्तीन से भी ज़्यादा बुरा पानी है जो उन्होंने कंपेयर किया। उसमें लेड का कंटेंट, आर्सेनिक का कंटेंट, सूअज का। ये लाहौर है। आप बाकी सोचें बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। WHO की एक रिपोर्ट है कि तकरीबन 40% पाकिस्तानी पानी की वजह से मरते हैं, यानी जो ज़िंदगी की निशानी थी वो मौत की अलामत बन गई है पाकिस्तान में। मैल नरिशमेंट जो है इस वक्त 40% है, यानी बच्चे जो हैं उनको उतना खाना नहीं मिल रहा जो उनकी ज़रूरत है। तो एक तो हम बात करते हैं ना इनइक्वालिटी है कि वसाइल में, एक है कि जिस्मों के ऊपर अब इनइक्वालिटी बन रही है। अदम मसावात अब सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी एजुकेशन तक या नज़रियात तक रसाई है, बल्कि जिस्मानी तौर पे अब अदम मसावात हो चुका है। लोगों में एक फ़र्क, एक तफरीक आ चुकी है। इसी तरह अभी जो गैस का बहरान आ रहा है, रोज़ खबरें आ रही हैं। हम क्योंकि लेबर में काम करते हैं, ट्रेड यूनियन में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में ऐसे फेंका जा रहा है लोग को उठा के जैसे टिशू पेपर हो। 300 लोग इस फैक्ट्री से निकाल दिए, 500 लोग से निकाल दिए। ये वो लोग हैं जो अपने किराया नहीं दे सकते, ये किधर जाएंगे? तो कोई इस पे बात नहीं हो रही। दूसरी तरफ जो आपकी अशराफिया है वो सालाना 17 अरब डॉलर की मरात ले रही है। ये इस गरीब मुल्क में 17 अरब डॉलर की मरात ले रही है पाकिस्तान की अशराफिया। ये एक हकीकत है। और एक तरफ आपकी ये तब्दीली सरकार थी जो अपने 3-3.5 साल में मुसलसल कहते रहे कि हम इंकलाब लाने आ रहे हैं, पाकिस्तान को बदल देंगे। मुसलसल महंगाई हुई, मुसलसल लोगों को नौकरियों से निकाला गया। एक बड़ा मशहूर वाक़या, मतलब हमारे लिए मशहूर है क्योंकि हम लेबर में काम करते हैं। इब्राहिम फैब्रिक्स एक फैक्ट्री है, वहाँ से हज़ारों वर्कर को, तकरीबन 3-3.5 हज़ार वर्करों को निकाला गया 2020 में, और वो कोरोना के नाम पे निकाला गया। और फैक्ट्री ने, जो हुकूमत ने ऐलान किया था कोरोना के ऊपर पैकेज कि आप लोगों को, वर्करों को मत निकालें, हम आपको पैसे दे देंगे, उन्होंने वो हुकूमत से पैसे भी ले लिए और उसके बाद निकाल भी दिया। और जब लोगों ने मुजाहरा किया तो उनको गिरफ्तार किया गया, मारा पीटा गया। और जो उनका मालिक था उसने कहा यार मुझे कोई कुछ हाथ नहीं लगा सकता, मैं तो इमरान खान का दोस्त हूँ। और वाकई वो दोस्त था। बात ख़त्म। मलिक रियाज को छूट दे दी गई। खान साहब ने उसके ऊपर, वज़ीर आज़म साहब ने लिखा कि हमारा बंदा है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने लिखा, उधर ज़रदारी साहब ने उनको, मलिक रियाज साहब को कराची में है ये इजाज़त दी कि वहाँ पे वो कब्ज़े करें ज़मीनों पे। आपको शायद याद हो पिछले साल बैरिया टाउन ने कई गोट जो हैं वो तोड़ दिए सिंध में कब्ज़ा करने के लिए, लैंड माफिया का कब्ज़ा। अच्छा, एक तरफ वो हुकूमत है, और आज जब वो हुकूमत से निकाले गए और इनकलाब की बात कर रहे हैं, आज भी जो वाहिद चीज़ पंजाब हुकूमत ने की है, उन्होंने कोई रिलीफ पैकेज नहीं अनाउंस किया। जो वाहिद चीज़ अनाउंस की है वो ये किया कि रूडा के लिए, जो कि लैंड माफिया का एक बदतरीन प्रोजेक्ट है, उस पर अगेन मैं कोई तफसील से शो करूँगा, लेकिन वो उसमें किसानों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, ज़रई ज़मीन तबाह की जा रही है ताकि चंद लोग बड़े बड़े घरों में रह सकें। और ये उस मुल्क में की जा रही है जिसमें सैलाब आए हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसमें सारी दुनिया कह रही है कि फूड सिक्योरिटी का मसला होने लगा है, फूड इनसिक्योरिटी हो रही है। वहाँ पे फसलें तबाह करके एक हाउसिंग स्कीम बनाई जा रही है अरबपति खरबपति लोगों के लिए। ये है इनकलाबी तब्दीली। तो ये तो खान साहब की तब्दीली होगी। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके आए थे उनकी आप हालत देख लें कि उन्होंने ना सिर्फ महंगाई, पहले से भी ज़्यादा महंगाई है, इस महीने भी 27% हुई है महंगाई, बीच में 40% रही है जुलाई अगस्त में। कोई इनके पास प्लान नहीं था। किसी एक बड़ी बैंक को, किसी एक बड़े लैंड माफिया को,
کسی ایک بڑے کارپوریشن کو، کسی جرنیل کو، کسی بیوروکریٹ کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. سارے کا سارا نزلہ گرا ہے تو وہ غریب عوام پہ، مڈل کلاس پہ گرا ہے مہنگائی کی صورت میں. یہ ہے پی ڈی ایم کی حکومت. پھر کہتے ہیں ہمیں سپورٹ جو نہیں کرتا جمہوریت میں نہیں مانتا. بھائی آپ کی حرکتیں کیا ہیں؟ اچھا آپ یہ چھوڑ دیں، یہ جو آ رہے ہیں اس وقت طالبان، بنو میں سی ٹی ڈی پہ انہوں نے حملہ کیا، قبضہ کیا. لکی مروت میں انہوں نے پولیس والے مارے. انہوں نے اسلام آباد میں اب بام پھاڑ دیا ہے. لوگ رو رہے تھے، محسن داوڑ، منظور پشتین اور اتنے لوگ رو رہے تھے ارے آ رہے ہیں. مراد سعید کہہ رہا تھا آ رہے ہیں. طالبان آ کے حملہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے یہاں پہ تباہی مچائی تھی، وہ پاکستان آ گئے ہیں. بی بی شہید کا آج یوم شہادت ہے. کس نے شہید کیا تھا؟ وہ طالبان نے کیا تھا. آرمی پبلک سکول میں جو ذبح کیا ہمارے بچوں کو کس نے کیا؟ طالبان نے کیا. مجھے بتائیں کیا کوئی ایک بھی میٹنگ ہوئی ہے اس پہ کہ پورے ملک کے اندر ساری سیاسی پارٹیاں اور فوجی قیادت اور بیوروکریسی ایک ہو جائے کہ ہم نے ان سے لڑنا ہے؟ صفر. کوئی اس پہ بات نہیں کی. معاشی بحران میں نے بتا دیا، کلائمیٹ کا بحران بتا دیا. یہ ابھی بلوچستان کے اندر حق دو تحریک ایک چل رہی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جو بیچارے ماہی گیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم سے سمندر چھینا جا رہا ہے، ہم سے ہمارا شہر گبادر چھینا جا رہا ہے. آج وہ مظاہرہ کر رہے تھے، ان کے اوپر انہوں نے حملہ کروا دیا، گرفتار کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں نا، مریم نواز صاحبہ اپوزیشن میں وہ مسنگ پرسنس پہ بھی آگے ہوتی تھیں، وہ بلوچستان کے حقوق میں بھی آگے ہوتی تھیں، وہ اور بھی باتیں کرتی تھیں. حکومت میں آ کے سب خاموش ہے کیونکہ ڈیل کر کے بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ اشرافیہ کی آپس میں ڈیل ہو جاتی ہے. اور پھر ہمیں کن چیزوں پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے؟ ہمیں انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں 70 سال کے بندے کی آڈیو لیکس نکل آئی. واہ جی واہ، اس پہ سب لوگ مذاق کر رہے ہیں. آڈیو لیکس میں یہ بات، اس نے یہ بات، اس نے یہ بات. ٹھیک ہے خان صاحب کی منافقت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ سب لوگ انسان اسی طرح کے ہوتے ہیں. وہ اللہ اور ان کے درمیان کا ایک معاملہ ہے، یا ان کی فیملی کے درمیان معاملہ ہے. لیکن ان مسائل کے اندر جب اس وقت اتنے برے حالات ہوں، اس وقت یہ باتیں کرنا کہ کیا وہ آپس میں باتیں کر ریحام خان کی شادی پہ بات اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھیں، ایک اچھا وہ ہے، بس آپ مبارک دو آگے جاؤ. نہیں، آپ نے اس کے اوپر لمبی لمبی بحثیں کرنی ہیں. وہی جو پٹھان مووی کے اوپر بی جے پی والے کر رہے ہیں، وہی ہمارے یہاں سیاسی پارٹیاں کر رہی ہیں. جو پی ڈی ایم کے حمایتی ہیں وہ عمران خان صاحب کی آڈیو لیکس پہ بات کریں. جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ ریحام خان صاحبہ کے اوپر پوری کامنٹری کر رہے ہیں. لیکن اس سب میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس میں نقصان جو ہے وہ عوام کا ہو رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی گورننس نہیں کرنا چاہتا. اگر یہ گورننس کرنا چاہتے ہوتے تو پی ڈی ایم کی وہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت ہے. ان کے پاس اتنا ٹائم تھا کوئی پلان بنانے کا. اور خان صاحب کی تو اس وقت یہ حالت ہے کہ نہ صرف وہ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں بلکہ وہ گورننس سے اتنا بھاگنے چاہ رہے ہیں کہ 4 حکومتیں ان کے پاس ہیں، کشمیر کی بھی ہے، گلگت بلتستان کی بھی ہے، خیبر پختونخوا کی بھی اور پنجاب کی بھی. وہ اسے جان چھڑا کے نکلنا چاہتے ہیں. حالانکہ خیبر پختونخوا میں طالبان آ گئے ہیں، آپ ادھر لڑیں، آپ پنجاب کی عوام کے لیے لڑیں، جو جنوبی پنجاب میں اس وقت فلڈز آئے ہوئے ہیں اس کے لیے لڑیں، تاکہ آپ الیکشن تو ہو ہی جائیں گے اس سال. لیکن آپ کس طرف لوگوں کو یہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. آپ یا ہمیں بتائیں کہ واپس آ کے آپ ایسا کیا پٹ لیں گے جو شہباز شریف نہیں کر سکے، یا شہباز شریف نے کیا ایسا کر لیا جو خان صاحب اس سے پہلے نہیں کر سکے. جو بنیادی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ہے اشرافیہ کا لوگوں کو کنٹرول کرنے کا، لوگوں کو ڈسپلن کرنے کا، لوگوں کی سوچ پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کا. کہ لوگ یہ مت سوچیں کہ میرا بچہ بھوکا کیوں ہے، وہ یہ مت سوچیں کہ میرے بچوں کا مستقبل کیا ہے، وہ یہ مت سوچیں کہ میں کس طرح اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے دوائیاں ان کی پوری کروں گا. وہ یہ نہ سوچیں کہ میری نوکری جو ہے اس میں میری تنخواہ کیوں نہیں بڑھ رہی. وہ یہ نہ سوچیں کہ مہنگائی کے بعد میں کرایہ کیسے دوں گا، بلکہ وہ یہ سوچے کہ آج آڈیو لیک میں کیا بات ہوگی، آج جو ہے وہ ریحام خان کے بارے میں کیا چٹپٹی خبر ہوگی، آج جو ہے وہ شاہ رخ خان اور دیپکا کا جو معاملہ ہے وہ کہاں تک پہنچے گا. آج جو ہے وہ اسمبلی کا مسئلہ وہ کورٹ میں جائے گا یا وہ جو ہے وہ افہام و تفہیم سے ہوگا. ان چیزوں پہ الجھا دو، لوگ کو الجھا دو تاکہ لوگ حکمرانوں کے گریبان نہ پکڑ سکیں. وقت آ گیا ہے کہ ہم سوچیں، عقل سے کام لیں اور
आपस में लड़ने के बजाय और डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय हम हुक्मरानों की का एहतसाब करें. स्टॉप बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय दीज वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन. अब वक्त है कि हम असलियत को पहचानें और हकीकी तौर पे अवामी इश्यूज़ को पब्लिक में लेकर आएँ. अवाम का इशू जो है वो पानी है, वो हवा है, वो सेहत है, वो गैस है, वो तालीम है, वो नौकरियां हैं. उनका इशू कोई ऑडियो लीक्स, उनका इशू किसी की शादी, उनका इशू नए इलेक्शंस, ये इश्यूज़ उनके इश्यूज़ नहीं हैं. थैंक यू. और सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा.